أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی، آج کی اس نشست میں سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ معارج کی پہلی 5 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک مانگنے والے نے کافروں کے لیے ہو کر رہنے والے عذاب کو مانگا جس کو کوئی نہیں ٹال سکتا، جو درجے والے خدا کی طرف سے ہونے والا تھا، جس کی طرف فرشتے اور روح الامین چڑھتے ہیں، اور یہ ایک دن میں اتنی مسافت طے کرتے ہیں جس کا اندازہ 50,000 برس کا ہوگا۔ تو تم اچھی طرح ان تکلیفوں کو برداشت کرتے رہو۔ وہ قیامت ان کی نگاہ میں بہت دور ہے اور ہماری نظر میں نزدیک ہے، جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کا سا ہو جائے گا۔ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا 5ویں آیت جس کی تلاوت تک کا شرف حاصل کیا گیا، یعنی اچھی طرح صبر جمیل کے ساتھ پیش آؤ، صبر کرو، صبر جمیل کرو، تکلیفوں کو برداشت کرتے رہو۔ اور اس سے اگلی آیات کی جو ترجمہ ہے 6، 7ویں اور 8ویں مختصر آیات ہیں۔ انہم یرونہ بعیداً، کہ قیامت ان کی نگاہ میں بہت دور ہے، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہماری نظر میں نزدیک ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل، کہ جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، اور پہاڑ دھنکے ہوئے ان کا سایہ باوجود کہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے۔ کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، گناہگار تو آرزو کرے گا کہ کاش اس دن کے عذاب کے بدلے اس کے بیٹوں اور اس کی بیوی اور اس کے بھائی اور اس کے کنبے کو جس میں وہ رہتا تھا اور جتنے آدمی روئے زمین پر ہیں سب کو لے لیں اور اس کو چھٹکارا دے دیں، مگر یہ ہرگز نہ ہوگا۔ جہنم کی وہ بھڑکتی آگ ہے کہ کھال کو ادھیڑ کر رکھ دے گی، اور ان لوگوں کو اپنی طرف بلاتی ہوگی جنہوں نے دین سے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا اور مال جمع کیا اور بند کر رکھا۔ بے شک انسان بڑا لالچی پیدا ہوا ہے۔ جب اسے تکلیف چھو کے بھی گئی تو وہ گھبرا گیا، اور جب اسے ذرا فراخی حاصل ہوئی تو بخیل بن بیٹھا۔ مگر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، جو اپنی نماز کا التزام رکھتے ہیں، جن کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے کا حصہ ایک مقرر حصہ ہے، اور جو لوگ روز جزا کی تصدیق کرتے ہیں، جو لوگ اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرتے ہیں،
ڈرتے رہتے ہیں، بے شک ان کے پروردگار کے عذاب سے بے خوف نہ ہونا چاہیے۔ اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے سوا سے حفاظت کرتے ہیں تو ان لوگوں کی ہرگز ملامت نہیں کی جائے گی، اور جو لوگ ان کے سوا اور کے خواستگار ہوں تو یہی لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔ جو لوگ اپنی امانتوں اور عہدوں کا لحاظ رکھتے ہیں، جو لوگ اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں، جو لوگ اپنی نمازوں کا خیال رکھتے ہیں، یہی لوگ بہشت کے باغوں میں عزت سے رہیں گے۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ تمہارے پاس گروہ گروہ داہنے سے بائیں سے دوڑے چلے آ رہے ہیں؟ کیا ان میں سے ہر شخص اسی کا متمنی ہے کہ چین کے باغ یعنی بہشت میں داخل ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ ہم نے ان کو جس چیز سے پیدا کیا، یہ لوگ جانتے ہیں، تو میں مشرقوں اور مغربوں کے پروردگار کی قسم کھاتا ہوں کہ ہم ضرور اس بات کی قدرت رکھتے ہیں کہ ان کے بدلے ان سے بہتر لوگ بسا لائیں، اور ہم عاجز نہیں۔ تو تم ان کو چھوڑ دو کہ باطل میں پڑے کھیلتے رہیں، یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے ان کے سامنے آ موجود ہو۔ اسی دن یہ لوگ قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے کہ گویا وہ کسی جھنڈے کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں۔ ندامت سے ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، ان پر رسوائی چھائی ہوگی۔ یہ وہی دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ آخری آیت نمبر 44، ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، وہی دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ عزیزان گرامی، اس سورہ مبارکہ کی سورہ معارج مکہ میں نازل ہوا، مکی صورت ہے۔ اس کی 44 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اب اس میں بہت سے نقطوں پہ بحث کی گئی ہے۔ جو تفسیر اس وقت میرے پاس قرآن حکیم کی ترجمہ اور تفسیر موجود ہے، مولانا حافظ سید فرمان علی رحمۃ اللہ علیہ، پہلی آیت کا ترجمہ ایک مانگنے والے نے کافروں کے لیے ہو کر رہنے والے عذاب کو مانگا۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب امیر مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کو غدیر خم میں اپنا خلیفہ نامزد کیا اور یہ خبر اطراف و بلاد میں پھیلی، تو حارث بن نعمان فہری مدینہ میں آیا اور اپنے ناکے سے اترا اور ناکے کو باندھ کر حضرت کے پاس پہنچا۔ آپ اس وقت اصحاب کے مجمع میں تشریف فرما تھے۔ آتے ہی بے باکی سے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نے توحید کو کہا، ہم نے مان لیا، اپنی رسالت کو کہا، مان لیا، نماز کو کہا، پڑھی، روزے کو کہا، رکھا، حج کو کہا، کیا، اس پر بھی تم کو چین نہ آیا اور تم نے اپنے چچا زاد بھائی کو ہمارا حاکم بنایا۔ یہ تم نے اپنی طرف سے کیا ہے یا خدا کی طرف سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم، یہ خدا کی طرف سے ہے۔ یہ سن کر حارث پچھلے پاؤں پلٹا اور یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ خداوندہ، اگر یہ سچ ہے تو آسمان سے ایک پتھر یا کوئی عذاب نازل کر۔ ابھی وہ اپنی سواری تک نہ پہنچا تھا کہ اس کے سر پہ ایک پتھر گرا اور اس کے جو جسم کا خارجی مقام تھا وہاں سے نکل گیا، اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو تفسیر میں کہا گیا کہ اس صورت میں حارث بن نعمان کا جناب امیر مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی عداوت سے، عذاب سے ہلاک ہونا، اور قیامت کی کیفیت، انسان کا لالچی ہونا، سنتی نمازوں کا ذکر، واجبی نمازوں کا ذکر، قیامت کا تذکرہ مذکور ہے۔ جیسا کہ ہم نے آیات مبارکہ میں دیکھا، عزیزان گرامی، ہم جہاں ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کریں، ہم ساتھ ساتھ اس پہ تھوڑا سا غور و فکر بھی کریں گے، کیونکہ بار بار ہمیں دعوت فکر دی گئی۔ قرآن حکیم میں کہا، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، تفکر کیوں نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں پر کفر چڑھے ہوئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ کیسا دن ہوگا کہ جب انسان عذاب سے اس طرح سے مجبور محسوس کرے گا خود کو کہ وہ چاہے گا کہ اس کا کوئی عزیز، اس کا کوئی دوست، اس کا کوئی رشتہ دار، اس کے اہل و عیال، اس کی بیوی، اس کے بھائی، اس کے بچے
اس کی اولاد اس کے حصے کا عذاب لے لیں، یا اس کے کنبے والے یا روئے زمین پر رہنے والا کوئی بھی، اور وہ اس عذاب سے چھٹکارا پالے، مگر ایسا نہیں ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، اس سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق جو ملتا ہے، کیونکہ قیامت پر ایمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہمیں یہ سبق ملتا ہے عزیزان گرامی کہ کوئی انسان کسی دوسرے کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتا۔ ہر انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ جس طرح آپ دیکھیے کہ اگر دنیا میں ہم کسی غلط فیصلے، غلط کام، اپنی جو ایرر آف ججمنٹ ہے اس میں کسی اور کو مورد الزام ٹھہرا دیں کہ ہم نے یہ اپنے باپ کی وجہ سے کیا، ماں کی وجہ سے کیا، بہن بھائیوں کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، تو ظاہر ہے وہی چیز قیامت میں ہمارے سامنے آئے گی کہ ہم نے تو فلاں کے لیے کیا تھا اور اب فلاں ہمارے گناہ کا بوجھ اٹھایا، جبکہ ہرگز ایسا نہیں۔ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے رہو جیسے غلام اپنے مالک کے سامنے ہوتا ہے، لیکن کسی دنیاوی شخص کے سامنے ایسے نہ ہو۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک سجدہ انسان پہ واجب کیا، جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اعلان ہے، لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی اور دنیاوی رشتے کو، کسی اور دنیاوی مصلحت کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر ترجیح نہ دیں، کیونکہ جو عذاب ہے اور جو ثواب ہے وہ اپنا اپنا ہے۔ تو اکثر لوگ آپ دیکھیں دنیا میں بھی جب کسی سے بات کی جائے، یہ گناہ، یہ تو ہم نے فلاں کو خوش کرنے کے لیے کیا، شوہر کو، بیوی کو، بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو، نہیں، یہ جو فریڈم آف چوائس دی گئی ہے، اپنے اعمال کا، اپنے افعال کا جو خمیازہ ہے وہ آپ کو خود ہی بھگتنا پڑے گا روز محشر۔ کوئی آپ کے حصے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا آپ کے گناہوں کا۔ تو اس لیے ہر انسان خود مختار ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اس پہ فرض کیا ہے کہ وہ جو صحیح اور غلط کی جو تفریق ہے وہ خود کرے، اور یہی ٹیسٹ ہے اس دنیا کی زندگی کا۔ تو ہمیں یہ جو آیات مبارکہ ان سے یہ پیغام ملتا ہے کہ اگر ابھی آپ دنیا میں اپنے کنبے والوں کو خوش کرنے کے لیے، جیسے اکثر لوگ غلط کام اس لیے کرتے ہیں کہ جی لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، دنیا داری کے لیے، دکھاوے کے لیے، لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، تو صرف اللہ تعالیٰ کو اپنی اولین ترجیح سمجھے، جو صحیح اور غلط کا فیصلہ ہے، جو پرائیورٹی ہے، جو ترجیحات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق صرف اور صرف اس کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے۔ اور جس طرح ہم نے یہ عذاب الہی کا، ولایت مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کے انکار پہ ہم نے دیکھا کہ یہ ملعون حارث بن نعمان فہری جو ہے، اس کو کس طرح سے عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا، تو یہ وہی سبق ہمیں دوبارہ ملتا ہے جو ہمیں ابلیس کا قصہ قرآن میں بیان کیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جیسے ہی میں اس آدم کے خاکی پتلے میں اپنی روح پھونکوں تو تمام فرشتوں کو کہا کہ فقعوا لہ ساجدین، فوراً سجدے میں گر جانا۔ تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ سب سجدے میں گر گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اس نے بحث کیا کی، اس کا مقدمہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں اللہ تجھے سجدہ کروں گا۔ عبادت میں وہ بہت بڑا ہوا تھا، ہم نے پہلے بھی اس معاملے کو بار بار بیان کیا کیونکہ اس میں بہت سبق ہے۔ وہ جن تھا لیکن عبادات میں اس قدر ترقی کر گیا تھا، کئی ہزار سال، لاکھ سال تک کئی تفاسیر میں لکھا کہ اس نے عبادت کی اور فرشتوں کے درجے پہ کافی اونچے مقام پہ پہنچ گیا۔ اس نے بحث یہ کی کہ اللہ میں تجھے سجدہ کر لوں گا، غیر اللہ کو نہیں، تیرے علاوہ کسی کو نہیں، اور میں یہ سپیریئر ہوں، میں برتر ہوں، یہ میں آگ سے بنا ہوں، آتش سے بنا ہوں، یہ آدم خاک سے بنے، مٹی سے بنے، یہ انفیریئر ہیں، کمتر ہیں، تو میں ان کو سجدہ کیوں کروں؟ اس پہ پروردگار عالم فرماتا ہے طاعتی ما اریدو لا ما تریدو، کہ اطاعت ایسے کرو جیسے میں چاہتا ہوں، نہ کہ جیسے تم چاہتے ہو۔ اور یہی ہمیں حارث بن نعمان فہری ملعون جو ہے اس کا جو آرگیومنٹ ہے وہ بھی یہ ہے کہ نبی اعوذ باللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بحث کرتا ہے کہ آپ نے توحید کا کہا ہم نے مان لیا، رسالت کا کہا مان لیا، نماز کہا، روزہ کہا، حج کہا ہم نے مان لیا، پھر بھی آپ کو چین نہ، نعوذ باللہ، اور آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کو ہمارا حاکم بنا دیا۔ تو طاعتی ما اریدو لا ما تریدو، ایسے اطاعت کرو اللہ کی جیسے وہ چاہتا ہے، نہ کہ جیسے تم چاہتے ہو۔ تو یہاں بھی یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو غدیر خم میں اعلان فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ قرآن نے پہلے ہی تمہید باندھ دی، کہا کہ بلغ اے نبی، یہ پیغام پہنچا دیجئے، اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی کام نہ کیا۔ اور جب یہ پیغام پہنچا دیا ولایت کا کہ
من کن تو مولا فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا، اور اس طویل خطبہ فدق میں آپ نے مثال بھی دی کہ دیکھو ابلیس نے جو آدم علیہ السلام سے حسد کیا، اس کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ یہ نہ ہو کہ علی سے حسد تمہیں راستے سے بھٹکا دے۔ اور وہی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلنا ہے تو پھر طاعتی ما اریدو لا ما تریدو، جیسے وہ چاہتا ہے ویسے اطاعت کرو۔ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جو کلمات بھی نکلتے ہیں، قرآن نے کہا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ بے شک یہ اپنی مرضی سے ایک حرف بھی نہیں کہتے، جو بھی کہتے ہیں بھیجی ہوئی وہی ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ کہا، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، بھیجی ہوئی وہی۔ محمد رسول اللہ کہا، اپنی ایما پر اپنی مرضی پہ نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی وہی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے، محمد صلی اللہ محمد والے محمد۔ اور اگر علی ولی اللہ کہا کہ علی علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں، اس کے مولا ہیں، جس جس کا میں مولا، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی وہی ہے، اپنے الفاظ نہیں۔ اگر حسین و منی و انا من الحسین کہا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، تو یہ بھی اللہ کی بھیجی ہوئی وہی ہے۔ اپنی زبان سے اپنی مرضی سے ایک حرف بھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں نکالتے۔ تو عزیزان گرامی، یہی سبق ہمیں سورہ مبارکہ میں ملتا ہے۔ تو یہ قیامت پر جو ایمان ہے، یہ انسان کو اس زندگی کی جو صعوبتیں ہیں، جو مسائل ہیں، ان کو احسن طریقے سے گزارنے پر کہا صبر جمیل کرو۔ صبر جمیل یعنی خوبصورتی کے ساتھ، احسن طریقے سے صبر۔ ایک چیز ہے برداشت، ہم اکثر کہہ دیتے ہیں ہم نے یہ برداشت کیا، لیکن کیا ہوا؟ منہ بنا کر برداشت کیا، کیا ہوا؟ ناشکری ہمارے اوپر طاری رہی اور ہم نے برداشت کر لیا۔ وہ صبر جمیل نہیں، نہ وہ صبر ہے نہ وہ صبر جمیل ہے۔ صبر جمیل تو یہ ہے کہ مشکلات کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام سمجھا جائے، کیونکہ ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اپنی سیرت مبارکہ سے ہمیں یہ ثابت کر کے دکھایا کہ کس طرح جوں صعوبتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اس طرح مومن کا جو ایمان ہے، اس کی مضبوطی اور اس کی جو توانائی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے امام حسین علی مقام علیہ السلام کے بارے میں راوی لکھتا ہے کہ جوں روز عاشور آپ کے مسائب میں اضافہ ہوتا جاتا تھا، آپ کے چہرے کا نور، چہرے کی چمک بڑھتی جاتی تھی۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا قول ہے، مومن وہ ہے کہ دل میں چاہے خون رستا ہو لیکن چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی۔ اور یہ تو ایک کرائٹیریا ہے، یہ تو ایک کسوٹی ہے اہل بیت علیہ السلام سے محبت کی۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور کہنے لگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ پھر مصیبتوں امتحانات کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ کے اہل بیت علیہ السلام سے بھی بہت محبت رکھتا ہوں، بہت مودت رکھتا ہوں۔ تو آپ نے کہا پھر مزید امتحانات اور مشکلات کے لیے، صعوبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ یہ دنیا یہ ٹیسٹ ہے، امتحان ہے۔ تو جیسے آپ کوئی گیم کھیلتے ہیں، اس میں جب آپ ایک لیول پار کرتے ہیں تو آپ کا لیول اگلا ہو جاتا ہے، وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ہمارے ساتویں امام، جن کی اپنی زندگی صبر و رضا، راضی بالرضا، اللہ تعالیٰ کی رضا میں یہ ہستیاں راضی ہیں، کتنے سال، 14 سال آپ نے اس قید خانے میں گزارے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ، اس لیے مومن موت سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اس دنیا کی خوشیاں، اس دنیا کے آرام، اس دنیا کی آسائشیں وہ جانتا ہے ٹیمپرری ہیں۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جسم کے آرام افزائش کی اتنی پرواہ نہ کرو کہ یہ تو مٹی میں مل جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ اس روح کی افزائش کی پرواہ کرو جو اللہ تعالیٰ کی روح ہے نا، نفخت فیہ من روحی، قرآن کے الفاظ ہیں کہ اپنی روح پھونکو جب آدم میں تو سجدے میں گر جانا۔ وہ پروردگار کی دی ہوئی جو روح ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں روح کی افزائش پہ غور کرو کہ جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اور اس کا طریقہ بھی بتا دیا۔ مولا نے کہا کہ عشق الہی روح کو پاک کرتا ہے، کہا آنسو نفس کو پاک کرتے ہیں، پانی بدن کو پاک کرتے ہیں، اور عشق الہی روح کو پاک کرتا ہے۔ اور یہ بھی مولا کا قول ہے کہ خود کھانا تو جسم کی غذا ہے، دوسروں کو کھلانا روح کی غذا ہے۔ اور ہمیں سورہ مبارکہ میں بھی یہ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے منہ موڑا، جنہوں نے دین سے پیٹھ پھیری، منہ موڑا اور مال جمع کیا اور بند رکھا، بے شک انسان بڑا لالچی پیدا ہوا ہے، اور جب اسے تکلیف چھو بھی گئی تو گھبرا گیا، جب ذرا سی فراخی ہوئی تو بخیل بن بیٹھا۔ آسمی نے زین الفتح میں ایک
طولانی حدیث جناب امیر المومنین مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام سے نقل کی، جس کا ایک فقرہ یہ ہے کہ حضرت فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے نہ کبھی کفر کیا اور نہ کبھی کسی چیز پر لالچ کیا، اور جہاں خدا نے فرمایا کہ انسان بڑا لالچی، اس کے بعد پھر کچھ لوگوں نے کو اس سے مستثنا کیا ہے۔ خدا کی قسم ہمارے سوا کوئی دوسرا مستثنا نہیں ہے، اور یہ خدا کا فضل ہے جس کو چاہے عطا فرمائے۔ یعنی انسان بڑا لالچی ہے، جب اسے تکلیف چھو گئی، جب گھبرا گیا، اور جب اسے ذرا فراخی حاصل ہوئی تو بخیل بن بیٹھا۔ مگر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور اپنی نماز کا التزام رکھتے ہیں، اب حدیث میں ہے کہ اس مقام پہ جو نماز کا التزام ہے وہ سنتی نمازیں یعنی جو نوافل ہیں اس کے بارے میں کہا گیا ہے، لیکن بہرکیف ہمیں یہ سبق تو ملتا ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں اپنی نماز کا التزام رکھتے ہیں، اور جن کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے کے لیے ایک مقرر حصہ ہے۔ اب دیکھیے یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ صرف مانگنے والے کا حق نہیں بلکہ جو نہیں مانگتا مگر ضرورت مند ہے اس کا بھی حق ہے۔ تو یہ ایک فرض ہے، اسلامک اکنامک سسٹم کا ایک حصہ ہے۔ قرآن حکیم میں واضح الفاظ میں کہا گیا کہ بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی، اور کہا کہ جنہیں زیادہ دیا ہے وہ انہیں لوٹاتے کیوں نہیں، جنہیں کم دیا یہ نہیں کہا کہ دیتے کیوں نہیں، اپنے مال میں سے کہا نہیں لوٹاتے کیوں نہیں، یعنی اللہ کا مال ہے، انسان کو دیا امانت کے طور پہ، لوٹاتے کیوں نہیں، واپس کیوں نہیں کرتے، حصہ ہے۔ تو یہ ہم پہ فرض ہے کہ ہم دیکھیں جو ضرورت مند ہیں ان کو خود سیک آؤٹ کریں، خود ڈھونڈیں انہیں، اور پھر ان کی ضرورت پوری کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو مانگ رہا ہو صرف اسے ہی دیں، بلکہ کوئی سفید پوش بھی ہو سکتے ہیں جو ضرورت مند ہو۔ تو یہ جب مال دیا، جو دے کے جس کو آزمایا، اس کا یہ فرض ہے کہ وہ ڈھونڈے۔ اور قرآن میں اس آیہ مبارکہ سورہ معارج میں آیت نمبر 24 میں کہا کہ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، جن کے مال میں مانگنے اور نہ مانگنے والوں کے لیے ایک مقرر حصہ ہے، جو لوگ روز جزا کی تصدیق کرتے ہیں، والذین یصدقون بیوم الدین، جو لوگ روز جزا کی تصدیق کرتے ہیں۔ جب یوم الدین کی بات ہوتی، مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ نے خود کو مالک یوم الدین کہا، اور ذہن میں خیال آ جاتا ہے، کیا خوبصورت خیال ہے، دین پورا نظام ہے، دین یوم الدین وہ دن ہے، ججمنٹ ڈے ہے، اور اس کی ایک میٹافورک حیثیت بھی ہے جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ تو وہ دین اور یہ یوم الدین، آپ دیکھیے دنیا کا نظام، زندگی کا نظام، کائنات کا نظام، پروردگار کی قدرت کا نظام، اور یوم الدین، مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ نے کہا، اور یہاں بھی یوم الدین کی ٹرم استعمال ہوئی، کہ اصطلاح کو استعمال کیا گیا۔ وہ لوگ جو اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک ان کے پروردگار کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ تقویٰ کی، پرہیزگاری کی، حد سے نہ بڑھنے کی، ہوس سے محفوظ رہنے کی، لالچ جو دنیاوی رشتوں میں بھی ہے، گریڈ ہے، ہرس ہے، ہوس ہے، اس سے دور رہنے کی، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کی تلقین کی گئی۔ تقویٰ اللہ تعالیٰ کی محبت میں آپ گناہ سے دور رہیں۔ اور پھر کہا جو لوگ اپنی امانتوں اور عہدوں کا لحاظ رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے عزیزان گرامی، بہت بڑی بات ہے وعدہ پورا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جو ایفائے عہد نہیں کرتا، جو وعدہ پورا نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو قرآن حکیم میں اس میں آیت نمبر 32 میں یہاں کہا وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، کہ جو لوگ اپنی امانتوں اور عہدوں کا لحاظ رکھتے ہیں۔ یہ اب ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے یوم الدین پہ، روز قیامت پہ، ججمنٹ پہ یقین رکھتے ہیں۔ کہا جو لوگ اپنی نمازوں کا خیال رکھتے ہیں یہی لوگ بہشت کے باغوں میں عزت سے رہیں گے۔ اولئک فی جنات مکرمون، آیت نمبر 35 میں کہا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، جو لوگ اپنی نمازوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اب ایک حدیث میں آیا کہ یہاں جو اس مقام پہ آیت نمبر 34 میں نمازوں کا خیال رکھنے کی بات کی گئی ہے، یہ واجبی نمازیں، فرض نمازیں، اور پھر کہا اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ جنت کے باغوں میں عزت سے رہیں گے، آیت نمبر 35 میں کہا۔ اگلی آیت میں کہا تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں کو یہ کیا ہو گیا ہے کہ وہ تمہارے پاس گروہ در گروہ، کبھی دائیں کبھی بائیں جانب سے دوڑے آتے چلے آتے ہیں؟ کیا ان میں سے ہر شخص اسی کا متمنی ہے کہ چین کے باغ یعنی بہشت میں داخل ہوگا،
ہرگز نہیں، ہم نے ان کو جس چیز سے پیدا کیا یہ لوگ جانتے ہیں۔ اور کہا تو میں مشرقوں اور مغربوں کے پروردگار کی قسم کھاتا ہوں، موسم کے بدلنے سے آفتاب و مہتاب، ستاروں کے طلوع و غروب کی جگہیں بھی بدل جاتی ہیں۔ اس لحاظ سے مشارق و مغارب کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ٹائم سپیس 3D کی بات کرتے ہیں، 5D ڈائمینشنز کی بات کرتے ہیں، تو وہ مغربوں اور مشرقوں کا رب ہے، برب المشارق والمغارب، کہ ہم ضرور اس بات کی قدرت رکھتے ہیں کہ ان کے بدلے ان سے بہتر لوگ بسا لائیں گے، اور ہم عاجز نہیں ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں تو آرکیولوجی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کیا کیا سویلائزیشنز تھیں، کیا کیا لوگ تھے، پوری پوری قومیں، پوری پوری زمانے، کس طرح سے انسانوں کی جو ہے ایک زمانے میں پوری پوری آبادیاں ختم ہو جاتی ہیں اور پھر وہ نئی آبادیوں کو لے آتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ لوگ، ہم نے ان کو جس چیز سے پیدا کیا لوگ جانتے ہیں، تو میں مشرق اور مغربوں کے پروردگار کی قسم کھاتا ہوں کہ ہم ضرور اس بات کی قدرت رکھتے ہیں کہ ان کے بدلے ان سے بہتر لوگ بسا لائیں، اور ہم عاجز نہیں ہیں۔ اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب پروردگار، تم ان کو چھوڑ دو کہ باطل میں پڑے کھیلتے رہیں یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے ان کے سامنے آ موجود ہو۔ اسی دن یہ لوگ قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے گویا وہ کسی جھنڈے کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں۔ ندامت سے ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، ان پر رسوائی چھائی ہوگی، یہ وہی دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو عزیزان گرامی، سورہ مبارکہ میں جہاں مال کو جمع کرنے، زندگی کی جو ایک ٹیمپریری یہ زندگی ہے، اس کے فنا ہونے کا، آخرت پر ایمان رکھنے کا جس طرح سے کانسیپٹ بیان کیا گیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس دنیا کی زندگی کو اپنا مرہون منت بنائے تو پھر ہی ظاہر ہے بینک بیلنس، اس دنیا کی پراپرٹیز، ایسٹس جمع کرنے کا شوق ہوگا۔ اور اگر یہ ذہن میں ہو کہ پروردگار کا دیا ہوا رزق ہے اور یہ اس میں حصہ رکھا گیا مانگنے والوں کا اور محروم کا، سائل اور محروم دونوں کا حصہ ہے، تو اور اس دن کو یاد رکھے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا، خلق کیا، وہی اس کو موت دیتا ہے، اور وہی مردے کو، ہڈیوں کو دوبارہ ریزریکٹ کرے گا، انسان کو زندہ کرے گا، اور وہی انسانوں کی پوری پوری آبادیوں کو ریپلیس کر کے مزید نئی آبادیاں لے آتا ہے، مشرقوں اور مغربوں کا رب ہے۔ اس سے آگے ابھی جو قرآن میں جس طرح سے ترتیب کی گئی صورت، شان نزول کے لحاظ سے نہیں بلکہ شان ترتیب کے لحاظ سے، سورہ نوح اس کے بعد آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھوڑا سا ہم ترجمہ اس کا بیان کریں گے اپنے ناظرین سے یہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا قبل اس کے کہ ان کی قوم پر دردناک عذاب آئے، ان کو اس سے ڈراؤ۔ تو نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہنے لگے، اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈراتا اور سمجھاتا ہوں کہ تم لوگ خدا کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، خدا تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں موت کے مقرر وقت تک باقی رکھے گا۔ بے شک جب خدا کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو پیچھے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ اگر تم سمجھتے ہوتے، جب لوگوں نے نہ مانا تو عرض کی، پروردگار، میں اپنی قوم کو ایمان کی طرف برابر بلاتا رہا، لیکن وہ میرے بلانے سے اور زیادہ گریز ہی کرتے رہے، اور میں نے جب ان کو بلایا کہ یہ توبہ کریں اور تو انہیں معاف کر دے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور مجھ سے چھپنے کو کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور بہت شدت سے اکڑ بیٹھے۔ پھر میں نے ان کو با اعلان بلایا، پھر ان کو ظاہر بظاہر سمجھایا اور ان کی پوشیدہ بھی فہمائش کی۔ میں نے ان سے کہا کہ اپنے پروردگار سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، اور تم پر آسمان سے موسلا دھار پانی برسائے گا اور مال اور اولاد میں ترقی دے گا۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیے کہ استغفار کی جو مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک صحابی نے آبزرو کیا کہ جو بھی کسی دعا کے لیے آتا ہے آپ اس کو استغفار پڑھنے کا کہتے ہیں، تو ان آیات سے ثابت ہے جس میں کہا گیا اپنے پروردگار سے مغفرت کی دعا مانگو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اپنے پروردگار سے مغفرت کی دعا مانگو، آیت نمبر 10 سورہ نوح، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، تم پر آسمان سے موسلا دھار پانی برسائے گا، آیت نمبر 11۔ پھر آیت نمبر 12 میں کہا مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغ بنائے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔
تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ خدا کی عظمت کا ذرا بھی خیال نہیں کرتے؟ حالانکہ اسی نے تم کو طرح طرح کا پیدا کیا۔ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ خدا نے 7 آسمان اوپر تلے کیوں کر بنائے، اور اسی نے ان میں چاند کو نور بنایا اور سورج کو روشن چراغ بنا دیا؟ خدا ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور پھر تم کو دوبارہ اسی میں لے جائے گا اور قیامت میں اسی سے نکال کھڑا کرے گا۔ عزیزان گرامی، اس سورہ مبارکہ میں سورہ نوح کا قصہ، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، توبہ استغفار کے فوائد، خدا کی قدرتیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کی جو تبلیغ ہے اپنی قوم کے ساتھ اور اس قوم کا جو ریاکشن ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ کے بالاعلان دعوت اسلام کا طریقہ یہ تھا کہ لوگوں کے دروازے پر جاتے بلند آواز سے فرماتے، بھائیوں کہو لا الہ الا اللہ تاکہ رست جاری پاؤ، اور آہستہ کہنے کا یہ طریقہ تھا کہ جب کسی کو تنہا پاتے تو اپنا منہ اس کے کان کے قریب لے جاتے اور ایمان لانے کو فرماتے۔ غرض یہ بھی ایک طریقہ تھا، ورنہ اور طریقے بھی تعلیم و تلقین کے آپ علیہ السلام نے اٹھانا رکھے تھے۔ اس پر لوگ آپ کے سامنے سے گزرتے تو اپنے منہ ہاتھ سے چھپا لیتے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ پھر کچھ کہیں، اور جیسے کہا قرآن کی آیت میں کہ کانوں میں انگلیاں دے دیتے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، تفسیر میں بھی بیان کیا ہے، کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور عرض کیا، یا حضرت میں نے بہت گناہ کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا استغفار کر۔ دوسرے نے کہا میری زراعت و درخت خشک ہو گئے ہیں۔ فرمایا استغفار کر۔ تیسرے نے کمی بارش کی شکایت فرمائی۔ آپ نے کہا استغفار کر۔ چوتھے نے فقر و محتاجی بیان کی۔ فرمایا استغفار کر۔ پانچویں نے بے اولادی کا شکوہ کیا۔ فرمایا استغفار کر۔ غرض اسی طرح اور کئی آدمی آئے اور آپ نے سب کو استغفار کا حکم دیا۔ تو ابن عباس کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ آپ نے مختلف سوالات کا ایک ہی جواب دیا۔ آپ نے فرمایا مولا کائنات مولا علی علیہ السلام خطیب منبر سلونی باب مدینۃ العلم اس موقع پہ فرماتے ہیں، کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، سورہ نوح کی آیت نمبر 10، اپنے پروردگار سے مغفرت کی دعا کرو۔ اور پھر آگے جیسے پہلے ترجمہ بیان کیا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، تم پر آسمان سے موسلا دھار پانی برسائے گا، مال اور اولاد میں ترقی دے گا، تمہارے لیے باغ بنائے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کی عظمت کا ذرا بھی خیال نہیں کرتے، حالانکہ اسی نے تم کو طرح طرح کا پیدا کیا؟ اور کیا تم نے غور نہیں کیا کہ خدا نے 7 آسمان اوپر تلے کیوں کر بنائے؟ اسی نے ان میں چاند کو نور بنایا اور سورج کو روشن چراغ بنا دیا۔ خدا ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا۔ حضرت آدم ابو البشر مٹی سے ہی پیدا ہوئے، تو یہ مطلب ہوا کہ نطفہ جس سے انسان پیدا ہوتا ہے اس کی اصل بھی یہی غذا ہے، غذا زمین سے ہی نکلتی ہے، تو تم کو زمین سے پیدا کیا۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، یہ آیت نمبر 17 میں کہا، اور کہا کہ تم کو دوبارہ اسی میں لے جائے گا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خدا ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا اور تم اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں پر چلو پھرو۔ پھر نوح علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار ان لوگوں نے میری نافرمانی کی، اس شخص نے تابعدار بن کے جس نے ان کے مال اور اولاد میں نقصان کے سوا فائدہ نہ پہنچایا، اور انہوں نے میرے ساتھ بڑی بڑی مکاریاں کیں اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور نہ دو کو، نہ سوا کو، نہ یغوس اور یعوق اور نصر کو چھوڑنا، نہ یغوس اور یعوق اور نصر کو چھوڑنا ہے۔ قرآن میں الفاظ بھی ہیں ولا یغوس و یعوق و نصرا، اور انہوں نے بتیروں کو گمراہ کر چھوڑا، اور تو ان ظالموں کی گمراہی کو اور بڑھا دے۔ آخر وہ اپنے گناہوں کی بدولت پہلے تو ڈبائے گئے، پھر جہنم میں جھونک کے گئے، تو ان لوگوں نے خدا کے سوا کسی اور کو اپنا مددگار نہ پایا۔ اور نوح علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار ان کافروں میں سے روئے زمین پر کسی کو بسا ہوا نہ رہنے دے، کیونکہ اگر تو ان کو چھوڑ دے گا تو یہ پھر تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی اولاد بھی بس گناہگار اور کئی کافر ہی ہوگی۔ پروردگار مجھ کو
اور میرے ماں باپ کو اور جو مومن میرے گھر میں آئے ان کو اور تمام ایماندار مردوں اور مومنوں عورتوں کو بخش دے، اور ان ظالموں کی بس تباہی کو اور زیادہ کر۔ یہ آخری آیت ہے عزیزان گرامی سورہ نوح کی، جو دعا کی صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کی رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بار بار قرآن حکیم میں یاد کرایا کہ تمہیں کس طرح سے پیدا کیا، زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا تاکہ تم اس کے بڑے بڑے کشادہ راستوں پر چلو پھرو۔ پھر جب یہ لوگوں کے مکر کا ذکر ہے اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ مال اولاد میں نقصان پہنچانے والے لوگ، مکر کرنے والے لوگ، پھر انہوں نے اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑا، تو اے اللہ تو ان ظالموں کی گمراہی کو اور بڑھا دے۔ یعنی پیغمبر نے عاجز آ کر ان کی مکاریوں سے تنگ آ کر، ان کی منافقت سے تنگ آ کر کہا کہ ان کی گمراہی کو اور بڑھا دے۔ جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو قرآن حکیم میں بھی کہا کہ مہلت دیتا ہے، ظالموں کی رسی ڈھیلی کر دیتا ہے، دراز ہو جاتی ہے رسی تاکہ وہ اور زیادہ گناہ کر لیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب یہ پہلے پانی میں ڈوبے پھر جہنم میں جھونکے گئے تو خدا کے سوا انہیں کوئی مددگار نہیں ملے، من دون اللہ انصارا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے پروردگار سے عرض کی کہ ان کافروں میں سے روئے زمین میں کسی کو بستا ہوا نہ رہنے دے، کیونکہ اگر تو ان کو چھوڑ دے گا تو یہ پھر تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی اولاد بھی بس گناہگار اور کافر ہی ہوگی۔ پروردگار مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو مومن میرے گھر میں آئے ہیں ان کو اور تمام ایماندار مردوں اور مومنہ عورتوں کو بخش دے اور ان ظالموں کی تباہی کو اور زیادہ کر۔ عزیزان گرامی، ہم نے ابھی شان ترتیب کے لحاظ سے سورہ معارج اور پھر سورہ نوح کا ذکر کیا، اور اس کے فوراً بعد اگر ہم شان ترتیب پہ جائیں جس وقت قرآن حکیم کی ترتیب ہمارے پاس موجود ہے، تو اس سے اگلی سورت جو ہے وہ سورہ جن ہے، جو کہ ایک مکی سورت ہے، اس کی 28 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اور آج چونکہ دامن وقت میں گنجائش کم ہو رہی ہے تو ہم تھوڑا سا ذکر سورہ جن کا کریں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت پہ پیش کریں گے۔ تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ اس سورہ کی جو مکی سورہ ہے سورہ جن، جس کا اس وقت جو نشان ہے قرآن میں 27واں سورہ 29 سپارے میں موجود ہے، اور اس میں جنات کے ایک گروہ کی حکایت اور ان کا ایمان لانا، مسجدیں خاص خدا کی عبادت کے لیے ہیں، جہنم کی حالت اور غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، سمری ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کی خلط سے جب سرفراز ہوئے اور جنوں کا آسمان پر جانا بند ہوا تو وہ لوگ سمجھے کہ عالم میں کوئی نیا حادثہ ہوا ہے۔ اس بنا پر کچھ جنات اس تفتیش کے لیے مقرر کیے گئے اور اطراف عالم میں پھیل گئے۔ چنانچہ وہ لوگ جو مکہ میں آئے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار اکافہ میں دیکھا کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ نماز صبح میں مشغول ہیں۔ قرض جب ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے سنا تو کہنے لگے یہی وہ واقعہ ہے جس نے ہم لوگوں کو آسمان پر جانے سے روکا ہے۔ آخر یہ لوگ اپنی قوم یعنی قوم جنات کی طرف واپس گئے اور جا کے یہ واقعہ ان کو بیان کیا۔ تو آج ہم اس نشست کے کچھ اختتامی لمحات میں سورہ جن، سورہ مبارکہ جن کی پہلی کچھ آیات کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پاس وحی آئی ہے۔ اور جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو جی لگا کر سنا تو کہنے لگے ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو بھلائی کی راہ دکھلاتا ہے، اور ہم اس پر ایمان لے آئے، اور اب تو ہم کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہ بنائیں گے۔ اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی شان بہت بڑی ہے، اس نے نہ کسی کو بیوی بنایا، نہ بیٹا بنایا، نہ بیٹی، اور یہ کہ ہم میں سے بعض بیوقوف خدا کے بارے میں حد سے زیادہ لغو باتیں بکا کرتے تھے۔
اور یہ کہ ہمارا تو خیال تھا کہ آدمی اور جن خدا کی نسبت جھوٹی بات نہیں بول سکتے، اور یہ کہ آدمیوں میں سے کچھ جنات میں سے بعض لوگوں کی پناہ پکڑا کرتے تھے، تو اس سے ان کی سرکشی اور بڑھ گئی، اور یہ کہ جیسا تمہارا خیال ہے ویسا ہی ان کا بھی اعتقاد تھا کہ خدا کسی کو ہرگز دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اس کو بھی بہت قوی نگہبانوں اور شعلوں سے بھرا ہوا پایا، اور یہ کہ ہم وہاں بہت سے مقامات میں باتیں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، مگر اب کوئی سننا چاہے تو اپنے لیے شعلہ تیار پائے گا، اور یہ کہ ہم نہیں سمجھتے کہ اس سے اہل زمین کے حق میں برائی مقصود ہے یا ان کے پروردگار نے ان کی بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ تو نیکوکار ہیں اور کچھ لوگ اور طرح کے، ہم لوگوں کے بھی تو کئی طرح کے فرقے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم زمین میں رہ کر خدا کو ہرگز ہرا نہیں سکتے اور نہ بھاگ کر اس کو عاجز کر سکتے۔ عزیزان گرامی، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم سورہ مبارکہ جن کے ترجمے اور تفسیر پہ غور و فکر کریں گے۔ آج کی نشست کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ یہ جو قیامت پر ایمان ہے، جس کا ذکر ابھی ہم نے سورہ معارج میں سنا، سورہ نوح میں سنا، اور سورہ جن میں ہم مزید اگلی دفعہ اس پہ گفتگو کریں گے، کس طرح جنات نے جب قرآن سنا تو ان کے کیا خیالات تھے۔ تو آج کی نشست میں سورہ معارج سے جو ہمیں سبق حاصل ہوا، سورہ نوح سے، وہ یہی ہے کہ ہم یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو مخصوص ہے خلق کی، جو اس نے خلق کیا انسان کو، اور کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، کہ انسان کو ایک نطفے سے خلق کیا، پھر اس کو اس گوشت کے لوتھڑے کو مزید ہڈیاں اس کے اوپر ہڈیوں میں تبدیل کیا، پھر مزید گوشت چڑھایا، اور اس طرح درجہ بدرجہ انسان کی تخلیق کی۔ تو وہی پروردگار ہے لہ الخلق و لہ الموت، جو خلق کرتا ہے، پیدا کرتا ہے اور موت عطا کرتا ہے، وہی پروردگار ہے جو بسیدہ ہڈیوں سے ہی انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ سب سے بڑھ کر ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو یوم الدین پر ایمان ہے، مالک یوم الدین ہے، اس کی ربوبیت، اور وہ دوبارہ ہمیں حاضر کرے گا اپنی خدمت، اپنے سامنے پیش کرے گا۔ تو عزیزان گرامی، جب ہم اس کی طرف لوٹائے جائیں گے، اس پہ جو ایمان ہے، جو روز قیامت پر ایمان ہے، محشر پر ایمان ہے، ریزریکشن پر ایمان ہے، دوبارہ سے انسان کی ہڈیوں کو اکٹھے کر کے اس کو زندگی دی جائے گی اور حساب کتاب ہوگا، یہ ایمان انسان کو اس دنیا کی صعوبتوں میں، اس کے امتحانات، اس کے جو ٹیسٹس ہیں، اس کے جو مراحل ہیں، اسے گزرنے میں مدد دیتا ہے۔ صبر جمیل کی تلقین جیسے اللہ تعالیٰ نے کی، ہم نے آیات آپ کی خدمت پہ پیش کی، ان کا ترجمہ بیان کیا، تفسیر بیان کی۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو ہے، جس طرح سے وہ چاہتا ہے اس طرح کرنے کی تلقین کی۔ پھر ہم نے ولایت کا جو منکر ہے اس کے اوپر کس طرح عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کو عذاب دیا۔ سورہ شروع ہی اس طرح ہوئی، سورہ معارج کے ایک شخص نے عذاب مانگا۔ تو عزیزان گرامی، ولایت مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے بغیر نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان مکمل ہو سکتا ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، توحید پر ایمان مکمل ہو سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا کہ علی کی محبت مومن اور منافق میں فرق کرنے والی ہے۔ عزیزان گرامی، آج کی نشست میں اتنا ہی۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو رزق کے خواہاں ہیں، انہیں اس رزق حسن کے صدقے میں، جو اللہ تعالیٰ نے کہا جو شہید ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو زندہ ہیں، ہماری جناب سے رزق حسن پاتے ہیں، اس رزق حسن کے صدقے میں ہمیں آسان حلال رزق عطا فرما، ایسا رزق جس کے پیچھے ہم اپنی آخرت کو نہ بھلا دیں، ایسا رزق جو ہمارے لیے باعث سہولت ہو، کیونکہ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ مفلسی جو ہے اس سے بچو اور ڈرو، کیونکہ مفلسی بھی انسان کو، ایمان کو خراب کر دیتی ہے، انسان کی فطرت کو خراب کرتی ہے۔ تو اللہ ہمیں وہ رزق دے کہ ہم اس دنیا کے روزگار کے پیچھے تیری محبت کو نہ بھلا دیں، ہمیں وہ آسان رزق دے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی محبت، تیری عبادت میں اس رزق کو صرف کریں، اور ہم خیر و عافیت سے اپنے اہل و عیال کی پرورش کر سکیں ان اصولوں کے مطابق جو تو نے ہمیں بتائے۔ یا اللہ، ہم کہیں خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ دولت کے بت کو اپنا منتہائی مقصد نہ بنا لیں، ہمیں رزق کی جو جستجو ہے اس میں اس طرح سے مبتلا نہ کر، مصیبت میں آسانی سے رزق، پاک اور طیب رزق عطا فرما۔ یا اللہ، اولاد اور صحت اور دنیاوی نظارے، ہمارے جو حواس خمسہ ان کی صورت میں جو ہمیں تو نے رزق دیے ہیں، علم کی صورت میں، یا اللہ ان میں اضافہ فرما، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم شکر گزاری کر سکیں۔ یا اللہ، ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی محبت پہ
مودت پہ صحیح طرح سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ. ہمارے آنے والی نسلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مودت، اجر رسالت، اہل بیت علیہ السلام کی محبت، غم حسین کو قائم و دائم رکھ. جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفائے کلی عطا فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں غیب سے ان کا قرض ادا کر دے. یا اللہ ہمارے والدین پہ رحم فرما، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے انہیں ان کے درجات میں بلندی عطا فرما. یا اللہ جو بچے طالب علم ہیں ان کے علم میں اضافہ، ہم سب کے علم میں اضافہ فرما. دین و دنیا میں ہمیں سرخرو کر. یا اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام. شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے. لعنت اللہ علی قوم الظالم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.